میں اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیں نا کہ ہم خواہ اپنی زندگی کو غموں سے بھر لیتے ہیں. جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم انجوائے نہیں کرتے، ہم ان کو مناتے نہیں ہیں. ہم اچھا کھانا کھا کے اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم اپنے رشتوں کو دیکھ کر نہیں کرتے، ہم اپنے حالات کو دیکھ کر نہیں کرتے. ہمیں جو میسر ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور نہ انسانوں کا کرتے ہیں. یعنی انسانوں کا جو ہے نا قدردان رہنا، شکر گزار رہنا، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کے محبوب نے فرمایا. اور ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے کہ ہمیں جو ملتا ہے تو ایک دفعہ ملتے ملتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو حقدار ہیں، ہمیں تو ملنا چاہیے، اور ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. اور پھر اگر کہیں رک جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں میرا حق مارا گیا ہے. بلکہ اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جو ملے ہم شکر گزار بنے کہ اللہ، جیسے ایک نیک بندے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی عام سا کوئی سالن کھا رہا تھا تو کسی نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا کہ اس میں الحمدللہ کہنے کی کیا بات ہے، کہ تمہارے سامنے کون سی ایسی چیز ہے؟ اس نے کہا میں اس بات پہ شکر ادا نہیں کر رہا، میں اس بات پہ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس لقمے پہ میرا نام لکھا تھا، میرا نام لیا تھا کہ یہ مجھے نصیب ہوگا. تو ہمیں ملتے ملتے چیزیں ہمیں اتنی عادت ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا حق ہے، میں ڈیزرو کرتی ہوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، تو مجھے کیوں نہ ملے. اور ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں. پھر جب کوئی رک جائے، وہ نہ ملے، وہ الفاظ نہ ملے، وہ چیز نہ ملے، وہ مقام نہ ملے، وہ معاملہ نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ میرا تو حق مارا گیا ہے. حق کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو بجائے ہم اس پہ الٹا ہم اور ناشکریوں میں پڑ جاتے ہیں. جو ملے وہ حق سمجھتے ہیں، جیسے وہ قرآن عظیم الشان کی آیت میں ہے کہ نا کہ جب اس کو اللہ دیتے ہیں آزمائش کے طور پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا، اللہ نے میرا اکرام کر دیا، یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، صحیح جگہ پہ دے دیا اللہ. اور جب اس سے واپس لے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا، مجھ سے لے لیا گیا، تو ناشکرہ بنتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ قرآن ہمیں کہتا ہے تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں. تو نعمت صرف یہ نہیں کہ بہت اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھے دوست بھی بہت بڑی نعمت ہیں، اچھی گیدرنگ بھی بہت بڑی نعمت ہیں، اچھے رشتے بھی، اچھے دوست بھی، اچھے جو ہماری گیدرنگ میں جو لوگ رہتے ہیں، جن میں ہم بیٹھتے ہیں، جن میں کچھ ہم سیکھتے ہیں، جن میں ہم کچھ ڈیلیور کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی قدردانی ہوتی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نیند آتی ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے سامنے بغیر مشقت کے 3 لقمے آتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاس سر چھپانے کو جگہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہم باہر جاتے ہیں، ہمارے پاس سواری ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے پاؤں میں جوتے ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے کہ لوگ ترستے ہیں کہ ہاں جی مجھے تو ایسے جوتے مل جائے. آپ دیکھیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں نا جن کے پاس جوتے تو ہیں، پاؤں نہیں ہیں. کسی کو اچھا بستر نہیں ملتا، لیکن جس کو اچھا بستر ملے اس کو تو نیند بھی نہیں آتی اس پہ. ایسی بیماری ہوتی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے صلح کرنا، اور اللہ رب العالمین کی شکر گزاری، اور اس کے بندوں کی بھی شکر گزاری. جنہوں نے ہمارے لیے اچھا کیا ان کی دل سے قدر کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا. اور شکریہ کے جذبات، تو بعض دفعہ ہم ان الفاظ بھی استعمال کرنے میں بہت کنجوسی دکھاتے ہیں. ہم بہت مشکل سے زبان سے نکالتے ہیں کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا، یا آپ کا کام بڑا اچھا تھا، یہ کیا ہی اچھا کام تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے تکبر میں آ جائے، اور کوئی بڑا کام کسی سے اللہ لے لینا، وہ اور ہمبل ہو جائے، ڈر جائے کہ کہیں وہ مجھ سے یہ نعمت واپس نہ لے لی جائے. لیکن اگر کوئی اور اچھا کرے اس کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے. یہ کیا ہے کہ کسی کے منہ میں بھی ڈال دو، کسی کی زبان سے جو ہے وہ ایک لفظ بھی نہیں نکلتا کہ شاباش میرے پیارے آپ نے اچھا کام کیا. نہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے، ایسے اسپارٹ قسم کے لوگ ہوتے کہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا.
تو بندوں کا اور رب العالمین کا شکر ادا کریں. تو یہ نشانی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے.